بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی صدر کے دورے کے موقع پر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ شمالی کوریا کے تعلقات ایک نئی بلندی پر پہنچ گئے ہیں اور صدر پیوٹن کے پیانگ یانگ کے دورے سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ کم جونگ کا مزید کہنا تھا کہ روسی صدر کے ساتھ بات چیت کے دوران ہمارے ممالک کے درمیان تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کا موازنہ گزشتہ صدی کے کوریائی سوویت تعلقات کے دور سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کم جونگ کا کہنا تھا کہ پیوٹن کے دورے کے دوران دونوں ممالک کی دوستی مزید مضبوط ہوگی۔ دوستو، روس اور شمالی کوریا کے قریبی تعلقات نے مغرب میں بے چینی کو جنم دے دیا ہے، جس کا خیال ہے کہ روس یوکرین میں اپنے فوجی کارروائی کے لیے شمالی کوریا سے ہتھیار خرید رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے۔ دونوں ممالک دوسری جنگ عظیم کے بعد شمالی کوریا کے قیام کے بعد سے اتحادی رہے ہیں اور روس کی جانب سے مغرب کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کی کوشش کی وجہ سے یہ ممالک اور بھی قریب آ چکے ہیں۔ آسٹریلیا نے بھارت کے مزید 4 جاسوسوں کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ اپریل میں بھی 2 نکالے گئے تھے۔ تازہ بے دخلی کو آسٹریلیا میں بھی مودی سرکار کے لیے زبردست دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ بے دخلی کا انکشاف دوستو آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے اپنی تحقیقات میں کیا ہے۔ آسٹریلیا میں بھارتی نیٹ ورک بے نقاب ہونے کی اولین خبریں اپریل میں آئی تھی، جب واشنگٹن پوسٹ نے بتایا تھا کہ 2 بھارتی جاسوس نکال دیے گئے ہیں۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھی بھارت کی جاسوسی سرگرمیاں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ بھارتی خفیہ ادارے را کی طرف سے نیٹ ورک قائم کرنے کا بنیادی مقصد بیرون ملک مقیم بھارتی باشندوں پر نظر رکھنا اور اختلاف رائے کو دھمکانا تھا۔ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے تحقیقات کے نتیجے میں بتایا ہے کہ بے دخل کیے گئے جاسوس آسٹریلوی سیاستدانوں اور دفاعی ٹیکنالوجی سے وابستہ افراد اور اداروں کو نشانہ بنا رہے تھے، تاہم سب کو حکام نے ملک سے بہت خاموشی کے ساتھ نکالا ہے تاکہ مودی سرکار کے لیے سستی اور شرمندگی کا سامان پیدا نہ ہو۔ لیکن دوستو، عوامی سطح پر ان کی مذمت نہ کیے جانے پر آسٹریلیا کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بھارتی نیٹ ورک ایئرپورٹ سیکیورٹی پروٹوکولز کو بھی نشانہ بنا رہا تھا۔ 2021 میں انٹیلی جنس نے نیٹ ورک کا پتہ لگایا تھا اور سفارتکاروں کے بیس میں کام کرنے والے جاسوسوں کو بے نقاب کیا گیا تھا۔ انہوں نے بھارت کا نام نہیں لیا تھا۔ نام نہاد سفارتکاروں کو خاموشی سے پروفیشنل طریقے سے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ بھارتی جاسوسوں نے چند موجودہ اور سابق سیاستدانوں سے روابط استوار کیے ہوئے تھے، ایک غیر ملکی سفارتخانے سے بھی پینگیں بڑھا رہے تھے اور ایک ریاست کی پولیس سروس سے بھی تعلقات قائم کیے گئے تھے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اصولی طور پر فوج کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، انہیں اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اس سے مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ میں خود پر تنقید کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم سب ناکام ہیں۔ اگر ہم ناکام نہ ہوتے تو ملک یہاں نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے کہ ہمیں معاملات کو کیسے حل کرنا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے یہ سوچ رکھی جائے۔ میں نے پی ایم ایل این کے ساتھ 35 سال گزارے ہیں۔ سیاست میں 29-30 سال کی عمر میں آیا ہوں۔ مسلم لیگ نون سے گہرا تعلق ہے، لیکن سیاست میں ایک وقت ہوتا ہے جب آپ پارٹی میں مخالفت کرتے ہیں، جس کے بعد ایک بنیادی نقطے پر آپ اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ نون لیگ کا اصول، آئین اور اپنے بیانیے کے ووٹ کو عزت دو کا نظریہ تھا، جو کہ تبدیل ہوا تو میرے لیے جاری رکھنا مشکل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے 21 ایم این ایز مجھ سے رابطے میں تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل سکتے اور بتائیں کہ آپ ہمیں کیسے ایڈجسٹ کریں گے، اور عمران خان صاحب اکثریت کھو چکے تھے۔
باجوہ صاحب نے نمبر پورے کر کے دیے، جس کے بعد میں باجوہ صاحب نے اعتراف بھی کیا۔ میں نے کہا تھا کہ عدم اعتماد ہو گیا ہے تو حکومت نہ بنائیں اور الیکشن کروائیں، کیونکہ حکومت نے مینڈیٹ قبول نہیں کیا، پارٹی نے اقتدار میں آنے کا فیصلہ کیا۔ نون لیگ نے کہا کہ ہر حال میں اقتدار میں آئیں گے، جبھی راہیں جدا کی، یہ فیصلے بند کمروں کے فیصلے تھے۔ 16 ماہ ایک طویل مدت ہے، اگر آپ اقتدار میں ہیں تو اقتدار میں فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ سیاستدان، فوج اور عدالتیں ایک ساتھ بیٹھیں اور مسئلے حل کریں۔ نیٹو نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس شمالی کوریا کے میزائل اور جوہری پروگرام کے لیے مدد فراہم کر سکتا ہے۔ نیٹو اتحاد کے سربراہ کا دوستو یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب روسی صدر پوٹن 24 سالوں میں پہلی بار جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک شمالی کوریا کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تجارتی اور سیکیورٹی تعلقات کو گہرا کرنے اور اس کے تلخ حریف جنوبی کوریا کے قریبی اتحادی امریکہ کے خلاف شمالی کوریا کی حمایت کرنے کا عزم کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے شمالی کوریا پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے یوکرین جنگ میں استعمال کرنے کے لیے روس کو درجنوں بیلسٹک میزائل اور بارودی مواد کے 11,000 کنٹینرز فراہم کیے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ یوکرین میں روس کی جنگ کو چائنا، شمالی کوریا اور ایران کی طرف سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جو سب مغربی اتحاد کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یقیناً ہم اس ممکنہ حمایت کے بارے میں بھی فکر مند ہیں جو روس شمالی کوریا کو فراہم کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس کی معیشت کے لیے چائنا کی حمایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ میں سیکیورٹی چیلنجز ایشیا سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں، اور مزید کہا کہ اگلے ماہ واشنگٹن میں نیٹو کے سربراہی اجلاس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ اتحاد کی شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی۔ مکہ مکرمہ میں گرمی سے کم 577 حاجی اپنی جان سے چلے گئے ہیں۔ حاجیوں میں سے 323 کا تعلق مصر سے ہے۔ گرمی سے اردن کے 60 اور تیونس کے 35 حاجی اپنی جان سے چلے گئے ہیں۔ دوران حج گرمی سے انڈونیشیا کے 144، ایران کے 11 حاجی اپنی جان سے گئے۔ دوستو یاد رہے کہ پیر کو مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہوا تھا۔ شیر افضل مروت نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سوال پر کہا کہ بڑی مشکل سے خود کو خاموش رکھا ہوا ہے، ایسے سوال نہ کریں۔ شیر افضل مروت نے ایک سوال پر کہا کہ میری دلیری ختم ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجٹ اصل میں IMF نے بنایا ہے۔ IMF نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی صوبوں کو دینے کی ہدایت کی ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ بیرون ملک بیٹھ کر سیاستدانوں، فوج کی کردار کشی کرنے والے بگوڑے لوگوں سے پیسے لے کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ دوستو ان کا اشارہ صابر شاکر اور ڈاکٹر شہباز گل اور راجہ عادل کی طرف تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی شہریوں سے شادیاں کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ بارڈر امیگریشن پر سیاست کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، ان کی دلچسپی مسائل حل کرنے پر ہے۔ صدر جو بائیڈن کے نئے پروگرام سے ایسے غیر قانونی تارکین وطن فائدہ اٹھانے کے اہل ہوں گے جنہیں 17 جون تک امریکہ میں 10 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی شہریوں سے شادی کرنے والے تقریباً 5 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن اس پروگرام کے لیے اہل ہوں گے۔ نئے پروگرام کے تحت 50,000 کے قریب 21 سال سے کم عمر کے امریکی شہریت کے حامل بچوں کے والدین بھی امریکی شہریت کے لیے اہل ہوں گے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے امریکی بحریہ سمیت صہیونی بحری جہازوں پر یمنی مسلح افواج کے حملوں کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یمنیوں نے امریکی بحریہ اور صہیونی بحری جہازوں پر اب تک 190 سے زائد حملے کیے ہیں۔ امریکی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ خوش قسمتی سے یمنی افواج اپنے تمام حملوں میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
دوستو، یاد رہے کہ نہتے فلسطینی شہریوں پر غاصب صہیونی رجیم کے انسانیت سوز حملوں اور غزہ کی پٹی کی مکمل ناکہ بندی کے جواب میں یمنی حکام نے مقبوضہ فلسطین جانے والے تمام بحری جہازوں پر حملوں کو اپنے مستقل ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے۔ بحر احمر میں جاری یمنی کارروائیاں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی بحریہ کی سب سے شدید لڑائی بن چکی ہے۔ آج عالمی سطح پر ایک ایسا انقلاب برپا ہوا ہے، ممکن ہے کہ یہ انقلاب زیادہ نظروں میں نہ آیا ہو کیونکہ اب تک وہ صرف نرم طاقت اور سیاسی میدان میں رونما ہوا ہے۔ 2016 میں دو اہم واقعات رونما ہوئے، ایک یورپی یونین سے علیحدگی کے لیے برطانیہ میں ریفرنڈم کا انعقاد اور دوسرا امریکہ میں ٹرمپ کا صدر منتخب ہونا تھا۔ یہ وہ سال تھا جسے جمہوریت کے لیے وحشت ناک قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا آخری فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جو عام طور پر 15 سے 18 سال تک جاری رہتا ہے۔ 2014 سے 2016 کے درمیان کئی دیگر سیاسی شعبوں میں بھی ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جو ماضی سے مختلف تھیں۔ یورپی رہنماؤں نے صرف اس وقت سست کا سانس لیا جب ٹرمپ الیکشن میں ہار گیا اور برطانیہ بھی یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے لیے برا معاہدہ انجام دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے باوجود گزشتہ چند سالوں میں رونما ہونے والے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دائیں بازو کی انتہا پسند سیاسی جماعتیں اس وقت پورے یورپ میں ایک اہم سیاسی طاقت کے طور پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ کے حالیہ الیکشن کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس براعظم کی تاریخ میں فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے کیونکہ حالات معمول کی جانب واپس جانے کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا، اور لبرل رہنماؤں کا وہ طبقہ جو گزشتہ چند عشروں سے یورپی یونین پر حکمران رہا ہے، سیاست، اقتصاد اور ثقافت کے شعبوں میں سنجیدہ اور پریشان کن مخالفین سے روبرو ہو چکا ہے۔ یورپ جس بنگلی سے روبرو ہو چکا ہے اس سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اس وقت غیر متوقع طور پر 2022 کی نسبت کہیں زیادہ شک و تردید پائی جاتی ہے۔ یہ شک و تردید اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی پارلیمنٹ کے الیکشن میں اس دفعہ دائیں بازو کے انتہا پسند سیاستدانوں کو حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 3 روزہ خصوصی صفائی مہم میں شامل افسران اور عملے کے لیے 1 مہینے کی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ مریم نواز نے اس صفائی مہم کی تمام ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ شاباش ٹیم پنجاب، شاباش آپ نے عوام کی مثالی خدمت کر کے ستھرا پنجاب کی نئی تاریخ لکھ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں جس طرح آپ نے عوام کی خدمت کی ہے وہ قابل تعریف اور قابل فخر ہے۔ چینی ڈاکٹرز نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شوگر کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ چینی سائنسدانوں نے 2021 میں 59 سالہ شخص پر سیل ٹرانسپلانٹ انجام دیا تھا جس کے بعد سے مریض نے 33 ماہ سے شوگر کی کوئی دوا استعمال نہیں کی۔ علاج میں چینی سائنسدانوں نے مصنوعی خلیات تیار کیے جو ان خلیات کے ساتھ مماثلت رکھتے تھے جو لبلبے میں موجود ہوتے ہیں اور انسولین کی پیداوار اور خون میں شوگر کے انتظام کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مریض جسے 25 سال سے شوگر تھی اس نے انسولین پیدا کرنے والے یہ خلیات جنہیں ایزلیٹس کہا جاتا ہے بالکل ناکارہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مریض مکمل انسولین انجیکشن پر منحصر کر رہا تھا اور شوگر میں کوما میں بھی جا سکتا تھا۔ سائنسدانوں نے ان خلیوں کو جو کہ انسانی خلیوں سے مماثلت رکھتے تھے مریض کے جسم میں داخل کیے۔ انسولین پیدا کرنے والے خلیے جو بالکل ناکارہ ہو چکے تھے ان کی جگہ مصنوعی خلیوں نے لے لی اور اس طرح مریض ایک بار پھر دوستوں انسولین پیدا کرنے کے قابل ہو گیا۔ ڈاکٹرز اور پروفیسر ٹموتھی کیفر کا کہنا تھا کہ یہ تجربہ شوگر کے لیے سیل تھراپی کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ رپورٹ کے مصنف ڈاکٹر ین ہاؤ نے کہا کہ ہماری ٹیکنالوجی شوگر کے علاج میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنا ہر مسلمان کا شوق ہوتا ہے۔ دوستو، کچھ لوگ میری طرح اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے۔
میں نے ٹوٹل 7 سالوں میں مکمل کیا تھا، جن میں سے 2 سال صرف نورانی قاعدے میں ہی لگا دیے تھے۔ بہرحال میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جو ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ اس نے اسی دوران قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ اس شخص کا نام ابو حفصہ ہے، جو انگلینڈ میں کئی سال سے ٹیکسی چلاتے ہیں۔ ابو حفصہ نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاتے ہوئے آدھا رکوع پڑھتا تھا اور اس کو دہراتے رہتا تھا، کبھی ایک لائن، کبھی ایک آیت تو کبھی پورا رکوع۔ اس طرح میں نے 3 سال کے عرصے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ شادی میں منفرد قسم کی ڈیمانڈ آج کل ہر کوئی کرتا ہے۔ دلہنیں چاہتی ہیں کہ وہ خوبصورت دکھیں اور ان کا حق مہر اتنا زیادہ اور سب سے ہی زیادہ ہو، مگر کچھ دلہنیں ایسے حق مہر مانگ لیتی ہیں جس پر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ دنوں میں 1 لاکھ روپے کی کتابیں دلہن نے حق مہر میں مانگ لیں، اور ہر طبقے کے فرد نے اس کو بہت خوش آئند قرار دیا۔ سب ہی تعریفیں کر رہے تھے۔ اسی طرح ایران میں حال ہی میں 2 ڈاکٹرز کی شادی ہوئی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ جب بات حق مہر کی آئی تو دلہن کا کہنا تھا کہ مجھے حق مہر میں روپیہ، پیسہ اور قیمتی اشیاء نہیں چاہیے، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ 313 مریضوں کا علاج حق مہر کے طور پر فری میں کر دیں۔ میں آپ پر حق مہر 313 مریضوں کو مفت علاج کرنے پر معاف کرتی ہوں۔ میری خواہش سادگی سے شادی کی تھی جو آپ نے پوری کر دی۔ بس حق مہر کی اس منفرد شرط کو قبول کر لیں تاکہ روز آخرت آپ کا اور میرا حساب آسان ہو۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔